قرآن اور سائنس کے زیر عنوان 3 روزہ تیسری بین الاقوامی قرآن کانفرنس دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے انصاری آڈیٹوریم میں حاضرین کی کثیر موجودگی میں شروع ہوئی ہے، جس میں ایران اور ہندوستان سمیت دنیا کے کئی ملکوں کے علماء کرام، محققین اور صاحبان علم و دانش شرکت کر رہے ہیں۔ افتتاحی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے قرآن کریم کو انسانوں کے لیے کتاب ہدایت بتایا، جس میں انسانی شعور کو بیدار کرنے، اخلاق کی اصلاح اور غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور اس صحیفہ آسمانی میں تدبر و تفکر کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ قرآن صرف عقائد اور عبادات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن زندگی کے پورے تمام مسائل کو حل کرنے والی کتاب ہے، اور یہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے مسائل کی نہیں تھی، بلکہ یہ پہلے سے زیادہ اب اس کی افادیت بڑھ گئی ہے۔ جتنا ہم سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھ رہا ہے دنیا میں، اتنی ہی اس کی افادیت بڑھ رہی ہے۔ ایران کے سابق صدر شہید ابراہیم رئیسی کی شریک حیات ڈاکٹر جمیلہ عالم الہدیٰ نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایسے وقت میں مختلف ممالک کے دانشور حضرات ایک چھت کے نیچے قرآنی تعلیمات پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جب دنیا کے مختلف علاقوں میں قرآن کریم کی توہین کی گئی ہے، اور حالیہ دنوں میں ایران میں بھی بعض شر پسندوں نے مسجدوں اور کلام پاک کے نسخوں کو نذر آتش کیا۔ اس کانفرنس میں کہا گیا کہ قرآن اور سائنس ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں، بلکہ سائنس نے جن چیزوں کا آج انکشاف کیا ہے، قرآن 1400 سال پہلے بتا چکا ہے۔ یہ تضاد ان لوگوں نے پیدا کیا جن لوگوں نے علم کو دو دھڑوں میں ڈانٹا، دینی تعلیم اری کری، دنیاوی تعلیم الگ کر دی، دین اور دنیا الگ کر دیا۔ جو چیزیں کنٹینیوم تھیں، مسلسل تھیں۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کائنات کی آیات کے مطالعے کا حکم دیتا ہے، جب دین کے لفظ میں، مفہوم میں قانون شامل ہے، تو کس طرح سے اللہ کے قوانین کا مطالعہ دین سے باہر ہو جائے گا؟ اس کانفرنس میں طلباء اور طالبات سے اپیل کی گئی کہ وہ سائنس سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ سائنس کو قرآنی آیات کی روشنی میں سمجھیں۔ بہترین موقع ہے کہ لوگ کلام الہی کی طرف آئیں، اور آنے کے بعد چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر آپ کے بڑے بڑے مسائل تک کا حل وہ دین الہی، حکمت الہی، بینش الہی، فراست الہی میں کس طرح سے بیان کیا گیا۔ اس کانفرنس کے دوران بعض کتابوں کی رونمائی بھی کی گئی۔ اس عالمی کانفرنس میں کہا گیا کہ قرآن بنی نوع انسان کو عقل کی دعوت دیتا ہے، اور سبھی مسائل، چاہے وہ سماجی ہوں یا سائنسی، ان کا حل اسی قرآن میں پوشیدہ ہے۔ کیمرہ مین علی مہدی کے ساتھ شمشاد کاظمی، سہرالمی نیٹ ورک، دہلی۔